باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی تو خیر، اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ یعنی اب شیطان جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنائے تو جب فرشتوں کو حکم دیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو پورے فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نے کیا اور بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بولا۔ اور پھر بولا اور شیطان نے کہا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اس کو میرے سے فوقیت یعنی میرے سے اوپر میرے سے طاقتور ہے کیا، بول کے بول رہے شیطان بول رہا۔ پھر شیطان جب اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیے زمین پہ پھینک دیے چل جا بول کے، جب ان کو روک کرا تو شیطان بولا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرا کہ میرے کو قیامت تک مہلت دے دیجئے، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پوروں کو بھٹکا دوں گا، میرے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا جا ان میں سے جو تیری پیروی کریں گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد کرے ٹھیک ہے تو جا، جو تیری پیروی کریں گا اس یہ لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے وہ سب کو میں تیرے ساتھ دوزخ میں ڈال دوں گا، وہیں تم لوگ کی پوری سزا ہوں گی بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس سے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرح بچا لاتا ہے تو تم پھر بھی اس کی راہ سے پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ ہم کو خشکی کی طرح لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے اور کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم جو ہے آدم علیہ السلام سے جو پورے اولاداں ہیں جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ خشکی اور تری یعنی خشکی یعنی زمین اور تری یعنی دریا پانی ریور ایسا میں سواری عطا کی، یعنی زمین پہ چپنے سے چلنے کے واسطے گاڑیاں ہیں اب کے زمانے میں، پہلے میں گھوڑا اونٹ گدھا یہ سب تھے، اور دریا میں چلنے کے واسطے جہازہ تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ وہ پاکیزہ روٹیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بہتوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ جس کو بھی قیامت کے دن آخرت کے دن جب جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں تو ان لوگ کی کتاب جب کتاب پڑھیں گے تو لوگ پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اس دنیا میں آدھا رہا اور وہ آخرت میں بھی آدھا ہی رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرے اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہر عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہر پاتے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ ان صاحبوں کے بعد میں ہمارے قاعدہ رہا ہے، جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے ہی قاعدے میں تغین نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھا کیجیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ کا وقت ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے بعض حصے میں بھی تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجیے، جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمد پر کھڑا کر دے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اس طرح کہا کیجیے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔